بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بڑی ہوئی. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کاکوسی کے ذرے ذرے کے لیے میں روزانہ دعا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کاکوسی کے ذرے ذرے کو قبول فرمائے. 13 سال تک الحمدللہ یہاں رہا ہوں، پڑھا ہوں. یہاں کی گلیاں، یہاں کے جو بھی ہے مکانات، ان سے یعنی ہمارے گاؤں سے اتنا واقف نہیں ہوں جتنا یہاں سے واقف ہوں. بیان تو ہونا چاہیے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو 3 ہدیے دیتا ہوں مختصر. نمبر 1، صحابہ کی جو تعداد تھی بدر میں جو گئے تھے وہ 313 تھی. تو علماء نے لکھا ہے کہ 313 مرتبہ 24 گھنٹے میں کوئی آدمی اگر سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، مائیں بہنیں روٹیاں بناتے، چائے بناتے، اور جو ہے آدمی بس یعنی 24 گھنٹے میں کوٹا پورا کرنا ہے 313 کا کم سے کم. پھر 313 سے جو 314 ہو جاوے، 315 ہو جاوے. پڑھنے والے روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن 313 سے کم نہیں ہونا چاہیے. جو اس کی عادت ڈال دے تو اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے، اوپر علماء نے لکھا بھی ہے، اور ہم ساری دنیا میں اسے کہتے بھی ہیں کہ 313 مرتبہ کی عادت ڈالو. 313 مرتبہ ہم روزانہ سورہ اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ تو 31 بنگلے ہمارے تیار ہو جائیں گے جنت میں انشاءاللہ. 31 بنگلے، 31 محل. 10 مرتبہ پڑھو 1 محل، 20 مرتبہ پڑھو 2 محل. تو جنت میں پراپرٹی بناؤ. دنیا میں پراپرٹی بناتے نہیں بناتے، ہوٹلیں بناتے ہیں. ہم سفر کرتے تو کہتے ہیں ایک کاکوسی والی کی ہوٹل ہے. خبر کا کاکوسی والوں نے کہاں ہوٹلیں کھولی ہے بھائی، یہ کاکوسی والے، یہ کاکوسی والے. یہ ٹھیک ہے، اللہ برکت دے، لیکن جنت میں اپنی پراپرٹی بناؤ. یہ ہماری دعوت ہے. کیوں کہ دنیا کی پراپرٹی تو چھوٹ جائے گی، جنت کی پراپرٹی چھوٹے گی نہیں، وہ پکی. میں نے ایک مرتبہ بیان کیا، سفروں میں بیان ہوتے رہتے ہیں ہمارے. تو احمد آباد کی ایک ڈاکٹرنی تھی، وہ شکاگو میں رہتی ہے اس وقت بھی. ہمارا امریکہ کا سفر ہوا تو ہمارے استقبال میں سب جگہ پروگرام بنانے میں، ادھر ادھر بھیجنے کرنے میں وہی ڈاکٹرنی، اس کے بیٹے، اس کے داماد وغیرہ استعمال ہوتے تھے. تو اس نے مجھے کہا مولانا جب سے میں نے سورہ اخلاص کا وظیفہ سنا ہے آپ سے تو میرے تقریباً آج تک 5 لاکھ مرتبہ ہو گئے ہیں. وہ تو میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا. دوسرے 5 لاکھ مرتبہ میں نے شروع کیے، اب جو ہے 10 لاکھ ہونے والے ہیں. لیکن ایک سوال ہے مولوی صاحب، وہ مجھے پوچھ رہی ہے. میں نے کہا پوچھو. کہ مولوی صاحب آٹلا بدا بنگلہ جنت میں آپ شو کرسو؟ بس سمجھ آئے گی نہیں.
کہ آٹلا بڑا بنگلہ روزانہ آپ 313 مرتبہ پڑھو تو 31 بنگلے تو صحیح حدیث کے اعتبار سے ملیں گے ہی ملیں گے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا تو بنگلے تو بہت ہو گئے، کیا رینٹ آپ سے کہ نہیں آوے بھاڑو بھاڑا پر اپنا آپ یہ کیا بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے؟ تو میں نے کہا کہ آپا وہاں کوئی فقیر تو جائے گا ہی نہیں، بھاڑے والے تو وہاں نہیں جائیں گے، وہاں تو سب بادشاہ ہی جائیں گے، لیکن اب تمہارا یہ ہے کہ اتنے سارے بنگلوں کا کریں گے کیا؟ میں نے کہا تم ٹینشن مت لو، جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں جا کے مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ کہ کیا کرنا ہے اس کا، تم تو پڑھتے رہو، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر 10 مرتبہ تو سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک محل اللہ دے گا تجھے۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھنے میں ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہا کہ میں تو بہت زیادہ پڑھوں گا، بہت بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا، جتنی طاقت ہو تیرے اندر تو بنا۔ تو سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے۔ 313 کیوں کہ 313 بدرین کی تعداد رہی ہے، تو وہ تعداد میں بھی اللہ نے کرنٹ رکھا ہے۔ اکثر علماء کا اتفاق 313 پر ہے، کچھ 314 بھی کہتے ہیں، کوئی 312 بھی کہتے ہیں، کوئی 317 بھی کہتے ہیں، لیکن اکثر جو علماء ہمارے ماحول کے دوسرے عرب ماحول کے علماء ہیں وہ 313 پر متفق ہوتے ہیں۔ وہ عدد کے مطابق سورہ اخلاص پڑھے۔ بتاؤ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی؟ جنت میں پراپرٹی بناؤ، یہ جملہ یاد رکھنا، اپنی پراپرٹی جنت میں بناؤ، اپنی پراپرٹی جنت میں بناؤ۔ حشر کا میدان میں خدا نخواستہ کوئی اک چک ہو گئی، کہیں آگے پیچھے معاملہ ہوا تو اللہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری پراپرٹی تو جنت میں چھے، کہ میں نے تو سارے بنگلے وہاں تیار کر رکھے ہیں۔ اچھا وہ بنگلے ایسے ہیں تو کوئی لے کے بھاگے گا نہیں۔ دنیا میں تو آپ بلڈر کو پیسہ دو لے کے بھاگ جاتے، نہیں بھاگ جاتا، موبائل سوئچ آف کر دیتا ہے، وہاں نہیں، وہ آپ کے نام کی پکی ٹھکی۔ تو ایک میرا سبق آج کا یہ ہے، آپ کو ہدیہ ہے 313 مرتبہ، آپ کے لیے بھی، آپ کے بیوی بچوں کے لیے بھی۔ اس وظیفے کا نام میں نے رکھا ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ یہ اس وظیفے کا نام ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اور یہ میری تصویر ہے، یہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، لیکن سارے کاکوسی والوں کو دے نہیں سکتے۔ میں جہاں جاتا ہوں وہاں جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اس کو ہدیہ دے دیتا ہوں، یہ امام صاحب کے پیچھے پڑھی ہے آپ کو ہدیہ، باقی سب کو تو دے نہیں سکتے، لیکن وظیفہ تو سب کو دے دیا ہم نے۔ ایک نصیحت یہ ہوگی۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو۔ کیا مطلب قلب سلیم کا؟ یہ بہت پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، سمجھدار طبقہ ہے اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک سوال ہے۔ آج ہمارے کام کیوں نہیں بنتے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ میں انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں، خالی کاکوسی کی نہیں، عالمی پیمانے پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دکھائی نہیں دیتا، مسلمانوں کے حالات نہیں بنتے، ٹینشن پہ ٹینشن۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ سمجھا رہا ہوں مختصر الفاظ میں۔ صحابہ کو جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ملا تھا، زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ خیر خیرات کرنے کی وجہ سے نہیں، کہ بہت زیادہ تہجدیں پڑھتے تھے اس کی وجہ سے نہیں۔ تو اتنا اونچا لقب کیسے ملا کہ اللہ راضی وہ راضی؟ ایک وجہ سے، لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک صاف تھے، اس کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ دل میں کسی کے بارے میں کوئی میل نہیں، رات کو سوتے تھے سب کو معاف کر کے سوتے تھے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کو کہتے ہیں قرآنی زبان میں قلب سلیم۔ آج قلب سلیم ہمارے پاس نہیں ہے، قلب سقیم ہے، سقیم، بیمار دل۔ تو اللہ سے قلب سلیم مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اتنا اونچا درجہ ملا، کیوں؟ قلب سلیم کی وجہ سے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اور دوسری جگہ فرمایا إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ جو آدمی ہمارے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا ہم اس کو ہر چیز دے دیں گے۔
اسی لیے علماء نے لکھا ہے کسی کے دل کے اندر رذائل بھرے ہوئے ہوں، حسد بھرا ہوا ہو، کینہ بھرا ہوا ہو، بدگمانی بھری ہوئی ہو، کپٹ بھرا ہوا ہو، تو اس کی نماز، اس کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ متفق علیہ علماء کا فیصلہ ہے، قبول نہیں کرتا۔ نیکیاں ملیں گی، ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، دل میں گڑبڑ ہے، فرمایا آپ کی نماز ہو گئی، فرشتہ کیا لکھے گا؟ عشاء کی نماز اوکے، پڑھ لی اس نے، اس کی جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں بھی اکاؤنٹ میں آ گئی، لیکن قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ہم تو تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں بھائی، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ اس لیے اپنا دل صاف سے صاف۔ آج اللہ معاف فرمائے، بیوی کے دل میں شوہر کے بارے میں کچھ، شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں کچھ، پارٹنر کے دل میں دوسرے پارٹنر کے بارے میں کچھ، یہ حالت چل رہی۔ اس کی وجہ سے ہمارے کام اٹکے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب کے پرامس جل رہے ہیں، تیرا کیوں نہیں جل رہا؟ اس لیے کہ پرامس میں کچرا ہے، یہ کچرا ہٹا۔ اور میں آسان مثال دیتا ہوں، یہ میرا رومال ہے پاک صاف، اس میں معمولی سے پاخانہ لگ گیا، گندگی لگ گئی، میں اس پر اونٹ ڈال رہا ہوں، میں اس پر گلاب ڈال رہا ہوں، میں اس پر مجموعہ ڈال رہا ہوں، کھس ڈال رہا ہوں، بدبو ہی غالب رہے گی، گندگی ہی غالب رہے گی۔ آپ چاہے 1 کلو اونٹ ڈالو اس میں، آپ سمجھے؟ ہاں، اس کو چمکانا ہے، خوشبو لانی ہے، اس کو صاف کرو، دھو دو، پاک کر دو، سکھا دو، اور 1 قطرہ اونٹ کا ڈال دو، آپ خوشبو آ جائے گی۔ یہی معاملہ ہے دل کا، دل کے اندر سارے رذائل بھرے ہیں، نماز کا اونٹ ڈالو، قرآن کا اونٹ ڈالو، ذکر کا اونٹ ڈالو، غلبہ وہ رہے گا۔ اس لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب غلبہ وہ رہے گا تو کرنا کیا؟ نماز چھوڑ دینی، کرنا نماز نہیں چھوڑ دی، دل صاف کرو، کوشش کرو، کوشش کرو، کوشش کرو، کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ میں تجھ سے پاک صاف دل چاہتا ہوں۔ صحابہ کا یہ معاملہ تھا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے تھے میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، راز یہ ہے روزانہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے پاس کسی ساتھی کی شکایت مت لاؤ، کسی ساتھی کی شکایت تم لاؤ گے میرے دل میں اس کے بارے میں کچھ باتیں آئیں گی، میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس کسی کے بارے میں میرے دل کے اندر کوئی چیز رہے۔ میرا معاملہ اللہ کا معاملہ کلیئر رکھے، اس لیے اس کو مانگنا پڑے گا اللہ سے، بغیر مانگے یہ نہیں ملے گا۔ یہ 2 سبق ہو گئے۔ تیسرا سبق، اپنے ہاتھ سے فقیر کے ہاتھ میں دو۔ حارثہ ابن نعمان نابینا ہو گئے تھے، حدیث میں آتا ہے، یہ بڑے آدمی تھے حارثہ ابن نعمان، جنت میں انہوں نے قرآن پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، حضور کہتا تھا کہ اینہ حارثہ ابن نعمان، اینہ حارثہ ابن نعمان، حارثہ ابن نعمان کہاں ہے؟ میں نے جنت میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ اتنا بڑا آدمی۔ پوچھا صحابہ سے حضور نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہ یہ درجہ کیوں ملا؟ جنت میں تو قرآن پڑھنا نہیں ہے، چھٹی ہے نا بھائی، جنت میں چلے کی بھی چھٹی، مسجد جماعت کی بھی چھٹی، پنچ صاحب کی بھی چھٹی، نماز کی بھی چھٹی، 3 چلہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی ماں کی خدمت کرتا تھا، حضور نے فرمایا کہ اس کی ماں کی خدمت کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے درجہ دیا کہ میں نے سنا۔ یہ آخری عمر میں بوڑھے ہو گئے تھے، بوڑھے تو ہر آدمی ہوتا ہے لیکن نابینا ہو گئے تھے حارثہ ابن نعمان، تو اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، بہت بڑی مشکل سے رسی پکڑ کر آہستہ آہستہ چلتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے گھر کا ایک قانون بنایا تھا، وہ قانون یہ تھا اپنے بستر سے لے کر باہر تک ایک رسی بندھوائی تھی، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے اپنے گھر سے لے کر مسجد نبوی تک ایک رسی بندھوا دی تھی۔ تو یہ کہتے تھے مجھے کسی کی ضرورت پڑے نہیں، مسجد نبوی میں جانا ہوتا رسی پکڑ کر آہستہ 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 پہنچ جاؤں۔ تو ان کے گھر پر فقیر آتے تھے، تو کہتے تھے کچھ اللہ کے واسطے دے دو، تو یہ حارثہ ابن نعمان آہستہ آہستہ کھڑے ہوتے، ٹوکری ہوتی ٹوکری،
اس میں سے دینار نکالتے، درہم نکالتے، اور پھر آہستہ آہستہ چلتے تو بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں کہتی ابا کیوں تکلیف کر رہے ہو، دادا کیوں تکلیف کر رہے ہو، نانا ہم جا کے دے آتے، ہم دے آتے. فرمایا نہیں. پھر یہ حدیث سناتے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے کسی محتاج کے ہاتھ میں دے تو اللہ اس کو بری موت سے بچا دیتا ہے. یہ فضیلت بیان کرتے ہیں. تین ہیں بری موت سے بچنے کی فضیلت. تین میں نے تینوں لکھی ہیں میری کتابوں میں. ایک مجھے یاد ہے، دو مجھے یاد نہیں ہے، میں بھول گیا ہوں. پہلے میں بیان بھی کرتا تھا سفروں کے اندر، لیکن اب جو ہے کئی دنوں سے یہ بیان میں نے کیا نہیں، تو دو میں بھول گیا. اب میری کتابیں میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں نے کیا لکھا ہے. یہ تو پکی بات ہے. اس لیے اپنے ہاتھ سے فقیروں کو دیا کرو. مرد مرد کو دے، عورت عورت کو دے تو بری موت سے بچے گا، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچے گا، کینسر کی موت سے بچے گا، نہ اچانک کی موتوں سے بچے گا. موت تو آنی ہے، لیکن حضور فرماتے تھے کہ میتتن کہ بری موت سے اس آدمی کی اللہ حفاظت کرے گا. یہ تین سبق یاد رکھنا. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اور یہ جاندار شاندار مالدار دیندار یہ وظیفہ ہے. نوٹیں بھی بہت آئے گی انشاءاللہ، یہ بتا دوں آپ کو. اللہ تعالیٰ پیسہ بھی بہت دے گا اور عزت بھی دے گا. اور ایک صحابی آئے حضور کے پاس، مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے. آپ نے فرمایا تجھے محبت ہے؟ کہا ہاں. یہ کہا جا اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. جتنی فضیلتیں سورہ اخلاص کی حدیثوں میں آئی ہے اتنی فضیلتیں کسی سورت کی نہیں آئی. اس لیے اس کا اہتمام کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرتے. اور دوسرا قلب سلیم اللہ سے مانگو، اپنا دل صاف رکھو تو دعائیں قبول ہوں گی، نمازیں قبول ہوں گی، اللہ کا قرب ملے گا. اور تیسرا یہ اپنے ہاتھ سے فقیروں کے ہاتھ میں دو. اور پھر دعوت کا کام تو ہمارا سدا بہار ہے. بھائی دعوت کے کام میں نکلو، چلہ لگاؤ، 3 چلے لگاؤ، مشورے میں جاؤ. اللہ وہ تو ہمارے یہاں کا تو ذاتی کام ہے اپنا کہ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو، جو تقاضا ہے اسے پورا کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب صرف بیٹھے بیٹھے بتاؤ آپ کے یہاں اجتماع کب ہے مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کے یہاں مشورہ کب ہے مجھے پتہ نہیں ہے، کب جوڑ ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ بھی ساتھی آتے ہیں، جوڑ کرتے ہیں، تشکیلیں ہوتی ہیں. تو میں صرف اتنی تشکیل کرتا ہوں کہ سب نکلو گے انشاءاللہ بھائی. اب صرف ہاتھ اوپر کر لو، کون جائے گا چلے میں؟ بس ہاتھ اوپر کر لو. چلے میں جانے والے کون ہیں؟ 1 2 3 ماشاءاللہ احمد بھی تیار ہے. 4 5 6 7 الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نام بھی لکھتے لیکن ابھی ہمارے پاس نام لکھنے کا ٹائم نہیں ہے. ابھی آپ کی آئس کریم بھی کھانی ہے اور وہاں پہنچنا بھی ہمیں، اور صبح پھر ہمارے پروگرام ہے. دعا کرو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا. اللہم انا نسألک الفوز فی یوم القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء والنصر علی الاعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق امر الا فرجه الله. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے کاکوسی والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، کاکوسی کے ذرے ذرے کو قبول فرما، دینی مدارس کو قبول فرما، دینی مکاتب کو قبول فرما، ان کے بچے بچیوں کو قبول فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارے دین کو عروج نصیب فرما.
ہمارے دین کو عروج نصیب فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 303 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اس گاؤں میں آنے کو تو قبول فرما، اس گاؤں سے جانے کو تو قبول فرما۔ انہوں نے ہماری بڑی خدمتیں کی ہیں بچپن میں، ان کی بوڑھی عورتوں نے خدمتیں کی، ان کے بوڑھوں نے خدمتیں کی، کئی زندہ ہیں، کئی دنیا سے چلے گئے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کے قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہے تیری اطاعت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت کا معاملہ فرما اے اللہ، اور صحت کے ساتھ برکت کا معاملہ فرما۔ اے مولا کریم، جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ، ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو شر اور برائی آتی ہے اس شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما، برادران وطن کے ہدایت کے فیصلے فرما۔ ہمارے مدرسوں کو قبول فرما، ہماری خانقاہوں کو قبول فرما، ہمارے دینی ٹھیوں کو قبول فرما، دینی مکاتب کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والیوں کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما۔ برکت والی بارش تو ہمیں عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما، نحوست والی بارش سے حفاظت فرما، زحمت والی بارش سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، قلب سلیم تو ہمیں عطا فرما، اے اللہ، قلب سلیم تو ہمیں عطا فرما، اے اللہ، قلب سلیم تو ہمیں عطا فرما، اور قلب سقیم سے تو ہماری حفاظت فرما، اور قلب سقیم سے تو ہماری حفاظت فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں اپنے تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔